السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، اس وقت اس مجلس میں گفتگو کروں گا آپ سے اسلام میں ظلم اور عدل کا تصور کے موضوع پر۔ یہ دو لفظ، ایک ظلم اور ایک عدل، استعمال میں بھی ہے اور عمل میں بھی ہے۔ اسے ہر پڑھا لکھا، عامی، عالم، جاہل، خواص، عوام سب ہی جانتے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہو جو ظلم نہ جانتا ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو عدل نہیں جانتا ہو۔ ظلم سے بچنا اور عدل کو اختیار کرنا ہر شخص کی خواہش ہے اور تمنا ہے، اور ہر منصف اور انصاف پسند طبقے کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ عدل کا نظام برپا ہو اور ظلم کی تفصیلات کا خاتمہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ ظلم اور عدل کے معنی کیا ہیں، یہ لفظ ہیں کون سے۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ عربی زبان کے یہ دو لفظ جو بہت عام ہیں لکھنے، پڑھنے اور بولنے میں، یہ دونوں لفظ بڑی عجیب کیفیات کے حامل ہیں۔ عربی زبان میں ظلم کے معنی آتے ہیں چیز کا غلط استعمال، وضع الشیء فی غیر محلی، جس چیز کی جو جگہ نہ ہو وہاں وہ چیز رکھ دی جائے، جہاں جس کا استعمال نہ ہو وہاں استعمال کر لیا جائے، یہ ہے ظلم۔ اور اسی کی ضد ہے عدل، جس کے معنی ہے چیز کا برمحل استعمال، جس کا جو استعمال ہو وہی کیا جائے، جو چیز جس جگہ رکھی جانے کے قابل ہے اس کو وہیں رکھا جائے۔ اس کو آپ سمجھیے مثال سے کہ اگر ٹوپی سے رومال کا کام لیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور اگر جوتے اور چپل سے گلوز کا کام لیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ جوتوں کا کام یہ انہیں پاؤں میں پہنا جائے، ٹوپی کا کام یہ ہے وہ سر پہ اوڑھا جائے۔ اگر ٹوپی سر پہ ہے تو یہ عدل ہے، اور اگر ٹوپی رومال کے طور پر استعمال ہو رہی ہے تو یہ ظلم ہے۔ اب اگر لفظی معنی کے ساتھ ان کے شرعی استعمال کو دیکھا جائے تو ایک بڑا دلچسپ پہلو سامنے یہ آتا ہے کہ اسلام نے ظلم اور عدل کا جو تصور پیش کیا ہے وہ اس لفظی معنی سے جدا نہیں ہے۔ یہی تو عدل ہے، یہی عدالتوں میں انصاف ہوتا ہے۔ جس کا جو حق ہے اسے ملنا چاہیے۔ جس سے کوئی چیز چھین لی جائے یا کسی کو دبا دیا جائے یا اس پر ظلم ہے، اس کا ظلم روکا جائے۔ ظلم کئی طرح سے ہوتا ہے۔ ایک بڑا ظلم تو وہ ہے جو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، جو بندہ کرتا ہے اللہ پہ ظلم۔ حالانکہ قرآن میں مختلف مقامات یہ بات کہی گئی ہے، وَمَا ظَلَمُونَ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کہیں انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، وہ اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ انسان ظلم کیا کرتا ہے اپنے اوپر؟ اپنا استعمال بدل دیتا ہے۔ مخلوق ہے، محکوم ہے، اللہ کا حکم اس کو ماننا ہے، لیکن وہ اپنا حکم اللہ پہ چلانا چاہتا ہے۔
یہ انسان کا ظلم ہے، انسان ظلم کرتا ہے، اور اس ظلم کے نتیجے میں انسان توہمات میں جکڑتا چلا جاتا ہے، اور انسان پورے طور پر خواہشات کا اور توہمات کا بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کہا گیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ کیوں کہہ رہے تھے؟ تو ایمان لائے تھے، ایمان سے پہلے ان کی پوری زندگی جو حالت کفر میں تھی اس کو اپنے سامنے موجود پا رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے نیک بندے کی وہ بات نہیں سنی جو اس نے کہی ہے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَيَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر، شرک بڑا ظلم ہے۔ تو قرآن سے معلوم ہوا سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اب اگر کوئی اپنی طبیعت سے کسی کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور اللہ ایسی چیزوں کو برداشت نہیں کرتا، اللہ ایسی چیزوں کو روا نہیں رکھتا۔ یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر شرک ظلم ہے جیسا کہ قرآن کی اس آیت میں بتایا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ مشرک ظالم ہوتا ہے۔ اور آپ آئیے ہمارے ساتھ تاریخ پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی جتنی قومیں مشرک رہی ہیں انتہائی ظالم رہی ہیں۔ شرک کا ظلم کے ساتھ بہت گہرا رشتہ رہا ہے۔ رومن امپائر جب تک مشرک رہی ہے ظالم رہی ہے، اور جب اس نے شرک چھوڑا اور عیسائیت قبول کی قسطنطین اعظم کے دور میں، تو ان میں نرمی آئی، ان کی طبیعتوں میں ہمدردی پیدا ہوئی، ان کے مزاج نرم خو ہوئے، اور ان کے دلوں کی وہ سختی ختم ہو گئی، ان کا پتھر کا دل موم کا دل بن گیا۔ قرآن نے پتھروں کے بارے میں بھی بڑی عجیب بات کہی ہے۔ اگر آپ قرآن پر دیکھیں گے پتھر 3 طرح کے ہوتے ہیں، کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کچھ پتھر تو ایسے ہیں جس سے ندیاں پھوٹتی ہیں، وَمِنْهَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں پتھر تو پانی ٹپکتا ہے اس میں سے، وَمِنْهَا مَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمِنْهَا مَا، اور وہ ہیں جو اللہ کی خشیت ربانی سے گر پڑتے ہیں۔ تو پتھر گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر سے، پتھروں سے نہریں بہتی ہیں، ندیاں نکلتی ہیں، پتھر پھٹ کے پانی دیتا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ انسان کا دل ایسا ہوتا ہے جو قبول حق سے انکار کر دیتا ہے۔ پتھر، ہم سختی میں مثال پتھر کی دیتے ہیں، لیکن قرآن کے اس انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا قلب ایسا ہوتا ہے جو اپنی شقاوت اور قساوت کی وجہ سے پتھر سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی قرآن نے انسانوں کے بارے میں کہا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے ایسے دل ہیں کہ وہ سمجھتے نہیں، لہم عین لا یبصرون بہا، ایسی آنکھیں جس سے دیکھتے نہیں، لہم آذان لا یسمعون بہا، ایسے کان ہیں کہ سنتے نہیں، ایسے ہاتھ جسے پکڑتے نہیں۔ تو مشرک، ظالم، شرک، ظلم، اور شرک کا تعلق انسان کی جسمانی صلاحیتوں سے ہے۔ ظلم کیا ہے؟ جسمانی صلاحیتوں کا مظاہرہ جسم سے ہوتا ہے، ظلم جسم سے ہوتا ہے، اور عدل انسان کی ذہنی
صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتا ہے کہ عدل، انصاف، عدل چیز کا صحیح استعمال ظلم کی بنا جہل پہ پڑتی ہے اور عدل کی بنا علم میں پڑتی ہے۔ علم عدل کو بڑھاوا دیتا ہے، جہالت ظلم کو بڑھاوا دیتی ہے۔ اسلام دنیا کو علم دیتا ہے۔ قرآن نے انسان کو بھی ظالم کہا ہے اور جاہل کہا ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے امانت پیش کی، پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمینوں کو، سب نے انکار کر دیا۔ انسان نے آگے بڑھ کر اٹھا لی۔ یہ عجیب بات ہے کہ جس چیز کو زمین و آسمان پہاڑ نہیں لے سکے، انسان نے لی۔ بجائے انسان کی تعریف کرنے کو انسان کو ظلوم و جہول کہا گیا ہے، ظالم و جاہل کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذہنی صلاحیتیں غیر معتدل ہیں اور انسان کی عملی صلاحیتیں بھی غیر معتدل ہیں۔ وہ حد اعتدال سے ذہنی صلاحیت نکل جائے تو عدل ختم ہو جاتا ہے، اور عملی صلاحیت ختم ہو جائے تو ظلم آ جاتا ہے۔ اور یہی ذہنی صلاحیتوں میں اعتدال پیدا ہو جائے، وہ صحیح نہج پہ کام کرنے لگے تو وہ علم ہے۔ اور عملی طور پر اگر انسان کے عملی اعضاء میں اعتدال پیدا ہو جائے، عمل میں اعتدال پیدا ہو جائے تو وہ عدل ہے۔ یہ ظلم اور عدل در حقیقت اسلامی نظام فکر و عمل کی وہ گاڑی پٹری ہے جس پر اسلامی زندگی چلتی ہے اور اپنے سفر کو پورا کرتی ہے۔ اسلام کچھ عقائد کو منوا لینے کے لیے اور کچھ رسموں کو نافذ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا۔ اسلام آیا ہی اس لیے ہے کہ زمین کے اوپر خدا کی حقانیت کا ڈنکا بجایا جائے، ایک خدا کے تصور کو عقیدے میں بدل دیا جائے اور اس عقیدے کو دلوں میں پیوست کر دیا جائے۔ انسان کے رگ و ریشے میں یہ عقیدہ دوڑ جائے۔ اقبال نے بڑے درد کے ساتھ کہا تھا کہ زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ میں نے اے میرے سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے، قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام۔ یہی وہ شہادت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے اور جس کے درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو اپنی ساری ذہنی و فکری عملی توانائیاں خرچ کرنی پڑتی ہیں۔ اور یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر انسان بن جاتا ہے۔ اور عدل کی راہ پہ چلنا انہی کے لیے آسان ہوتا ہے کہ جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جن کے دل میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے وہ آسانی سے عدل کی راہ سے انحراف کر لیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عدالتی انصاف کے اوپر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو، میرے پاس دو آدمی آتے ہیں، ایک اپنی زبان دانی، اپنی قوت استدلال اور اپنے بیان سے اپنا مدعا مجھ سے منوا لیتا ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، تو وہ جان لے اگر اس نے غلط حق لیا ہے تو قیامت کے روز وہ اس کے لیے بڑا وبال ہوگا۔ اس لیے اگر اس کے حق میں فیصلہ ہو بھی جائے تو بھی اس سے چاہیے کہ اس سے باز آ جائے۔ یہاں پہ جان لینا چاہیے کہ اسلام میں عدالتی فیصلوں میں حقیقت تک پہنچنا اہم نہیں ہے،
پروسیجر کے اوپر عمل کرنا ہے ہمیں. پروسیجر کیا ہے، شہادت کا نظام کیا ہے، اسے پورا کرنا ہے. میں ایک مثال سے اپنی بات سمجھاؤں گا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کوئی سامان ایک یہودی نے لے لیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفۃ المسلمین تھے، ان کا دور خلافت ہے. انہوں نے قاضی شرح کے یہاں شکایت کی کہ میرا سامان یہودی نے لے لیا ہے. قاضی شرح نے یہودی کو بلایا. یہودی نے کہا کہ میرا سامان ہے، علی مرتضیٰ کا نہیں ہے. قاضی نے حضرت علی سے کہا تم گواہ لاؤ کہ یہ مال تمہارا ہے. انہوں نے گواہ میں اپنے دونوں بیٹوں کو پیش کیا، حضرات حسنین کو. قاضی نے کہا باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں، دوسرا گواہ لاؤ اور لاؤ کہیں سے. حضرت علی نے اپنے غلام کو پیش کیا کہ میرا غلام گواہ ہے. قاضی نے کہا کہ یہ بھی معتبر نہیں، کہ غلام بھی تمہارا حصہ ہے، تمہارے گھر کا آدمی ہے، باہر کا گواہ لاؤ. حضرت علی نے مجبوری ظاہر کی، کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. اس وقت قاضی شرح نے یہودی سے کہا ہماری شریعت کے مطابق اگر مدعی گواہ اور ثبوت پیش کرنے میں قاصر ہو تو جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہو مدعا علیہ اسے قسم لی جائے. اب تم قسم کھاؤ کہ یہ مال تمہارا ہے. یہودی نے قسم کھا لی، کہا یہ مال میرا ہے. قاضی شرح نے فیصلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف کیا. وہاں یہ مسئلہ نہیں اٹھا کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، حضرات حسنین کے والد ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمۃ الزہرا کے شوہر ہیں، نبی کے بستر پر ہجرت کی رات سوئے تھے، چچا زاد بھائی ہیں. ایسا کوئی مسئلہ نہیں اٹھا. یہ نہیں اٹھا کہ یہودی جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. گواہی کا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنا کیس نہیں رکھ سکے. اگر دیکھا جائے حضرت علی کی بات صحیح تھی، مال ان کا تھا، ان کا دعویٰ صحیح تھا، لیکن ایک اچھے مقدمے کی کمزور پیروی سے وہ اپنا کیس ہار گئے. لیکن ان کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. اور اس واقعے کا یہودی کے اوپر غیر معمولی اثر ہوا ہے. اتنا اثر ہوا ہے کہ اس کی زندگی پلٹ گئی، اس کی کایا پلٹ گئی، اس کے سوچنے کا انداز بدل گیا. یہ ہے عدل. اسلام کہتا ہے کہ کسی کی دشمنی میں، کسی کی مخالفت میں بھی تمہیں یہ جرت نہ ہونا چاہیے تم انصاف کا دامن چھوڑو. یہ عدل کرو، هو اقرب للتقوی. عدل انصاف تقوی کے قریب ہے. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو انصاف پہ قائم ہے، جس کے اصول، جس کے ضابطے منصفانہ ہے. اسلام اپنے ماننے والوں سے ہر حال میں یہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ وہ حق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، چاہے ان کے خلاف ہو. اور تاریخ میں ایک نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزارہ ایسے واقعات محفوظ ہیں کہ جب اہل ایمان نے اپنے خلاف گواہی دی ہے، جب ان کے قاضیوں نے ان کے خلاف فیصلے کیے ہوں. اسلام نے کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ انصاف سے ہٹ کر نہیں کیا. ان کو انصاف کا اتنا خیال رہتا تھا اور دوسروں کے جذبات کا اتنا وہ لحاظ کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو کسی مسئلے میں پوچھتے پوچھتے کہا ابو الحسن تم بتاؤ، اسلام نے
اپنے ماننے والوں سے ہمیشہ اس کا مطالبہ کیا کہ وہ حق اور انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور اس کو اپنائیں، چاہے ان کے خلاف ہی بات ہو۔ اور ایسے واقعات تاریخ میں پھیلے ہوئے ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے فیصلے مسلمانوں کے خلاف آئے۔ ہمارے ہاں اسلام میں چہرے دیکھ کر اور نام پوچھ کر فیصلے نہیں کیے جاتے، بلکہ ہمارے یہاں حقائق کی بنیاد پہ، گواہوں کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کسی سے کسی مسئلے میں اختلاف ہوا۔ دونوں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اپنا مسئلہ لے کر کے۔ حضرت عمر نے حضرت علی کو خطاب کر کے کچھ کہا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ حضرت عمر نے پوچھا، علی کیا تم اس لیے خفا ہو گئے کہ تم کو میں نے تمہارے مخالف کے برابر کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں عمر، مجھے غصہ اس پر آیا کہ تم اس کا نام لے رہے ہو، اب مجھ کو میری کنیت سے بلا رہے ہو، مجھے ابو الحسن کہہ رہے ہو۔ ابو الحسن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم مجھ کو اعزاز دے رہے ہو۔ اگر اعزاز مجھ کو دینا ہو تو میرے مقابل کو بھی اعزاز دو، کیونکہ قانون کی نگاہ میں ہم دونوں برابر ہیں۔ تم اس کا نام لے رہے ہو اور مجھ کو ابو الحسن کہہ رہے ہو، مجھ کو بھی علی کہو۔ آپ غور کیجئے کہ جو انصاف کے لیے آتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ انصاف کرنے والا شرعی اصولوں اور ضابطوں کی پابندی کرے۔ تو جس نظام عمل میں، جس نظام فکر میں اور جس نظام عدل میں اس کی رعایت ہوگی کہ ہر کوئی اسلام کی بالادستی اور اسلام کے قوانین کی بالادستی چاہے گا، وہاں امن نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہاں ظلم کا رواج کبھی نہیں ہو سکتا، وہاں عدل ہوگا، عدل ہوگا، عدل ہوگا۔ اور یہی عدل ہمارا نصب العین ہے اور یہی عدل ہماری راہ ہے۔ ہم اسی راہ پہ چل کر کے اپنے مقصد تک پہنچے ہیں اور آئندہ بھی پہنچیں گے۔ میں ان الفاظ سے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا